سی سی ڈی کو نئے اختیارات اور فنڈز کا انبار۔ جی ہاں، سی سی ڈی کو عید کے فوری بعد جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ سی سی ڈی کی اعلیٰ کارکردگی کی بدولت اسے مزید وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی کی اعلیٰ کارکردگی کے باعث پنجاب میں جرائم کی شرح میں واضح کمی ہوئی اور خاص کر ڈکیتی کی وارداتوں میں 77% جو ہے وہ نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اسی طرح انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سی سی ڈی کو دنیا کے 5 بہترین جرائم کنٹرول کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے طریقہ کار پر استوار کیا جائے گا۔ جی ہاں، اب پنجاب میں جتنے بھی جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں، جو غنڈہ راج کرنے والے ہیں، اب ان کے لیے خیر کی خبریں قطع نہیں ہیں۔ جی ہاں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت پنجاب نے سی سی ڈی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسے پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی منظوری ہو گئی ہے اور اس ایجنسی کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے وہ جرائم پیشہ عناصر کی نیندیں اڑا دینے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس فیصلے کے تحت سی سی ڈی کو جدید فارنزک تفتیشی مہارتوں، ماڈرن ٹیکنالوجی، اے آئی سافٹ ویئر، جدید انٹیلیجنس، سرویلنس مشینری اور آلات سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ جی ہاں، جب اسے دنیا کی 5 بڑی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ہم پلہ بنانا ہے تو پھر اس طرح کی جدید سہولتیں دینا تو ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ سہولتیں سی سی ڈی کے پاس آئیں گی تو ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سی سی ڈی ایک پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بن کر مجرموں کا سراغ لگانے اور پیشہ ور مجرموں کی مانیٹرنگ کے لیے وہ جدید نظام اور فعال اور مؤثر طریقہ کار اختیار کرے گی کہ کوئی مجرم جو ہے وہ جرم کرنے کے بعد بچ نہیں سکے گا۔ مریم نواز نے سی سی ڈی کو جدید دنیا کی انویسٹیگیشن ایجنسی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ انتہائی قابل تعریف، اور پنجاب کی عوام، وہ عوام جن کا بیچاروں کا کوئی آسرا نہیں تھا، جن کی کوئی سفارش نہیں تھی، جن کے پاس پیسے کی طاقت نہیں تھی، ان کے لیے یہ سی سی ڈی کا ادارہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا جہاں انہیں انصاف مل سکے گا۔ اچھا، سی سی ڈی میں تبدیلیوں کے اس فیصلے کے بعد اس کا ایک جدید ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ لاہور میں بنایا جائے گا، جو دنیا کی تمام تر جدید ترین جو انویسٹیگیشن سہولیات ہوتی ہیں اس سے آراستہ ہوگا، اور اسی طرح پھر پنجاب کے ہر ڈویژن، ہر ضلع اور ہر تحصیل میں سی سی ڈی تھانے بنیں گے، سی سی ڈی کے آفسز ہوں گے، اور پھر عملے کے لیے رہائش گاہیں بھی بنیں گی۔ جی ہاں، جو عملہ دن رات عوام کی فلاح کے لیے، جرائم کی بے کنی کے لیے جو ہے وہ مصروف عمل ہوگا تو اس کے لیے بہترین قسم کی سہولتیں بھی فراہم کرنا ظاہر ہے ایک ضروری عمل ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سی سی ڈی کا جب سے آغاز ہوا اس وقت سے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جرائم میں بڑی واضح کمی ہوئی ہے۔ سی سی ڈی کے موجودہ جو ہیڈ ہیں ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک انتھک افسر ہیں، اور وہ جہاں بھی رہے ہیں پنجاب پولیس میں ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جرائم یا جرائم پیشہ افراد کے ساتھ کبھی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین آتے ہیں ہم کہ عید کے بعد مریم نواز نے سی سی ڈی کو آپشن کیا دیا ہے، اختیارات کیا دیے ہیں اور ٹارگٹ کیا دیا ہے۔ جی ہاں، سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ٹارگٹ کیا ہے جو مریم نواز نے سی سی ڈی کو دیا ہے، پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنایا جائے گا اسے۔ تو عید کے بعد سی سی ڈی کا جو نیا ٹارگٹ ہے اس میں سب سے بڑا اور اہم ترین ٹارگٹ جو ہے خواتین کے خلاف جرائم۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پالیسی ہر دل کو چھو جاتی ہے کہ خواتین کے خلاف جو جرائم ہوتے تھے، خاص کر کہ جس طرح ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، ورکنگ پلیس پہ ان کی جنسی ہراسانی تھی، یا پھر تیزاب پھینک دینے جیسے کبھی واقعات کی روک تھام کے لیے جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے
وہ وزیر اعظم کی اسی پالیسی کے زیرو ٹالرنس جو ہے نا اس پر اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ انہوں نے CCD یعنی نئی ایجنسی پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہوگی اس کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بڑھ کر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ پنجاب کی کوئی بیٹی جو ہے وہ کسی ایسی ہراسانی کا، کسی ایسے جرم کا، کسی ایسی جو ہے بدنظمی کا شکار نہ ہو کہ جس سے اسے معاشرے میں اس کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو یقین کریں یہ مریم نواز جو خود ایک خاتون ہیں، ان کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو پنجاب میں سنہری حنوب میں لکھا جائے گا کہ ہمارے ہاں ایک پورا لمبا ریکارڈ ہے کہ کس طرح خواتین کو تنگ کیا جاتا تھا، کس طرح ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، اور کس طرح پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے ان پر تیزاب پھینک کر ان کی ساری زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو CCD کو سونپ دیا گیا ہے کہ جناب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، خواہ مجرم کتنا مرضی طاقتور ہو اور وہ دنیا کے کسی حصے میں جا کے چھپ جائے، CCD اس کو ڈھونڈ کے لائے گا اور پھر اسے قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک بڑا اہم ترین ایشو ہے، وہ ہے اسلحہ۔ جی ہاں، اور خاص کر ناجائز اسلحے کا انبار جو ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر پنجاب میں اور پورے ملک میں اس وقت ناجائز اسلحے کے انبار ہیں۔ یہ پہلے بھی گورنمنٹ موقع دیتی رہی ہے کہ جس کے پاس ناجائز اسلحہ ہے وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے میں جمع کرائیں، لیکن اب CCD کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے۔ عید کے بعد آپ یاد رکھیں جس قسم کے جس ناڈو خان کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، اسے ابھی اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ جائے متعلقہ قریبی تھانے میں جائے اور جا کر اپنا اسلحہ جمع کرائے تاکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ ادروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اگر عید کے بعد جب یہ مہم شروع ہو جائے گی تو یقین کریں آپ جس کی مرضی سفارش لے آئیے گا، نہ CCD آپ کی سفارش مانیں گی، نہ حکومت پنجاب آپ کی سفارش مانیں گی، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ مریم نواز آپ کی سفارش مانیں گی۔ آپ جیسوں کے لیے تو صرف سہیل سور چٹھا جو ہے وہی کافی ہے کہ جب اس جیسا افسر، دبنگ افسر کوئی عمل کرتا ہے تو بڑوں کے پیشاب خطا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی CCD کے حوالے سے انفارمیشن جو فیصلے ہو چکے ہیں اور عید کے بعد ان پر امپلیمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب مریم نواز نے ایک اور عزم کا اظہار کیا ہے کہ معاشرے میں خواتین جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری آبادی کا، ان کو با اختیار بنانا اور پھر ان کو ترقی کے عمل کا حصہ بنانا تاکہ پائیدار ترقی کے عمل کو مستقل بنیادوں پر آگے بڑھایا جا سکے۔ جی ہاں، یہ ہے مریم نواز کی پالیسی اور یہ ہے ان کا ویژن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین جو ہے وہ معاشرے کا فعال حصہ بن کر اپنا مثبت کردار ادا کرے تو یقیناً ملک اور ہمارا صوبہ پائیدار ترقی کے اس روڈ میپ پر بہت آگے جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے اور کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔